ذکر قرآن کریم میں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے، انسانی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ پاکستان میں جو ابھی تک تحقیق ہے اس کے مطابق 1 کروڑ ایکڑ جو ہے وہ رقبہ زیتون کی کاشت کے لیے موزوں۔ اولیو جو ہے ایک نیشنل کاز ہے۔ یہ ہماری نہ صرف ان زمینوں کو کہ جن کو پہلے ویسٹ لینڈز ہیں، جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، اب الحمدللہ یہ لیکوڈ گولڈ جو ہے یہ اگل رہی ہیں۔ گورنمنٹ سیریس ہے اور ہم جس لیول پہ ہیں، ہم ایک کاٹیج انڈسٹری لیول پہ ہیں۔ یہاں پہ کوئی 7 لاکھ ایکڑ کا پوٹینشل ہے کہ جہاں پہ زیتون اور اگایا جا سکتا ہے۔ کہ زیتون ایک ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے۔ 600 ملین روپیہ پاکستان کی معیشت کا بچ رہا ہے۔ انٹرنیشنل کوالٹی کے پودے یہاں تیار ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، زیتون جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یعنی اولیو زیتون جس کا ذکر قرآن میں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے، انسانی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ اس سے اولیو یعنی زیتون پر جو ریسرچ ورک ہے وہ کافی تاخیر سے شروع ہوا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس سے ریسرچ کے دوران وہ تیزی دیکھی گئی کہ بہت تیزی کے ساتھ مراحل طے کیے گئے۔ اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ پہلا اولیو سینٹر ہے، پاکستان کا پہلا اولیو سینٹر اس وقت بارانی زرعی تحقیقاتی ادارے میں قائم کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ پروجیکٹ تھا اور اس پروجیکٹ میں جو کام کیے گئے وہ اتنے اہم تھے تو اس کو تسلیم کیا گیا اور اس کے نتیجے میں بھی اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ پروجیکٹ ہے کیا اور کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو اولیو ہے اب اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 4 ارب ڈالر خوردنی تیل پر ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ قیمتی زرعی مبادلہ جو ہے وہ اس پر خرچ ہوتا ہے، تو کیا اولیو ہمیں سپورٹ دے سکتا ہے اور یہ جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے یہ کتنا اہم ہے؟ یقینی طور پر ہمیں یہ ساری تفصیلات وہ شخص بتا سکتا ہے کہ جو اس پروجیکٹ کے ساتھ اور اس سینٹر کے ساتھ جڑا ہو، نہ صرف جڑا ہو بلکہ اس کو اون کرتا ہو، دل کی گہرائیوں سے وہ یہاں کام کر رہا ہو۔ تو ایسی ایک شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر ہیں اپنے شعبے کے، ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں فرسٹ اولیو سینٹر کے، ڈاکٹر محمد رمضان صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ رب العزت کا احسان ہے اور زیتون کی برکت ہے۔ ماشاءاللہ، ہم دعاگو ہیں کہ یہ برکت اور بڑے پھولے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارکباد کہ ماشاءاللہ اب یہ پہلا سینٹر یہاں قائم کر دیا گیا۔ کتنا یہ اہم قدم ہے اور کتنے ہم امید رکھیں کہ اس سے چکوال اور پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون۔ پاکستان میں جو ابھی تک تحقیق ہے اس کے مطابق 1 کروڑ ایکڑ جو ہے وہ رقبہ زیتون کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ تو اس میں ابتدائی طور پر تحقیق کی گئی اور دنیا سے، پوری دنیا سے اقسام کو اکٹھا کیا گیا، ان کو ٹیسٹ کیا گیا، ان پہ تجربات کیے گئے اور ان تجربات کی بنیاد پر ایک سینٹر جو ہے وہ کھڑا کیا گیا کہ جی اب ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنائیں، اور الحمدللہ سینٹر 2019 میں یہاں قائم ہوا اور 2024 میں اس کو جو ٹاسک سونپے گئے تھے اس نے پوری طرح اچیو کیے، اور پچھلے چند مہینوں میں پھر یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے اس نے اس کو ایویلویٹ کیا اور اس نے اس کی کارکردگی کو بڑا شاندار انداز میں سراہا اور یہ محسوس کیا کہ یہ اولیو جو ہے ایک نیشنل کاز ہے۔ یہ ہماری نہ صرف ان زمینوں کو کہ جن کو پہلے ویسٹ لینڈز ہیں، جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، اب الحمدللہ یہ لیکوڈ گولڈ جو ہے یہ اگل رہی ہیں۔ تو اس سینٹر کی اشد ضرورت کو محسوس کیا گیا اور اس چیز کو بھی بہت اپریشیٹ کیا گیا کہ یہاں کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایک نیشنل کاز کے لیے بڑے کمیٹڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، چکوال کا یہ انتخاب کیوں کیا گیا؟ پورا پاکستان ہے، زمینیں جس زمینوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں پورے پاکستان میں موجود ہے، چکوال ہی کیوں؟
मैं समझता हूँ कि चूंकि बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1979 से यहाँ काम कर रहा था और यहाँ पे पूरे रावलपिंडी डिवीजन के लिए एक डेडिकेटेड टीम बैठती है जिसकी जिम्मेदारी है कि इस एरिए में पूरे पिंडी डिवीजन में तजर्बात करना और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को दरियाफ्त करना कि जो हमारे फार्मर्स को डिलीवर हो सकती हैं, एक मुआशी खुशहाली ला सकती हैं। तो ऑलिव खुसूसन जो है कि ये 57 लाख एकड़ का ये ब्लॉक है, ये पोठवार का जो पिंडी डिवीजन जिसे हम मेनली कहते हैं, तो यहाँ पे आधी से ज़्यादा ज़मीन ऐसी है कि जो कटी फटी है, आपको नज़र आती है कि बंजर है। तो यहाँ पे ऑलिव ने हमने देखा तजर्बात में, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक के मॉडल ऑर्चर्ड्स मौजूद हैं। तो वो खासकर ज़मीनें कि जहाँ पे जिनकी ज़मीनों में पड़ी है, पत्थर है, वो ज़मीनें और मैं समझता हूँ ऑलिव के लिए बहुत आइडियल है। और वो ज़मीनें चूँकि बंजर थीं, वहाँ पे और कोई चीज़ मुमकिन नहीं थी, तो इस लिहाज से ये क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस कर रहा है और ख़ुसूसन लोगों को वहाँ पे प्रोडक्शन दे रहा है, रोज़गार दे रहा है कि जिन इलाकों के लोग जो है अमूमन शहरों में जाके मजदूरी करते थे या वो फॉरेन में कोई जॉब ढूंढते थे। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा मुआशी खुशहाली का पैगाम है और इदारे के रेगुलर होने से एक बहुत बड़ा पूरी कौम को मैसेज जाएगा कि गवर्नमेंट कमिटेड है, गवर्नमेंट सीरियस है। और हम जिस लेवल पे हैं, हम एक कॉटेज इंडस्ट्री लेवल पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक डिमांड क्रिएट हो चुकी है पूरे मुल्क में। ये एक मैसेज है और बल्कि मैं तो पूरी दुनिया को कहूँगा, क्योंकि यहाँ शायद ही कोई अब एम्बेसडर हो या फॉरेन डिप्लोमेट्स हो जो ना आया हो, तो बहुत सराहा जा रहा है इस काम को। तो वो जो 5-6 बिलियन डॉलर है, मैं समझता हूँ कि ये जब मंसूबा स्टार्ट ही किया था तो उसमें बेस थी कि ये कम से कम सिर्फ ये छोटा सा खित्ता है पोठवार, ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। और इसके अलावा तो मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी वो ज़मीनें कि जो अदरवाइज बंजर पड़ी हैं, बेकार पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे आपको वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन जो है ना, ये जो पहाड़ का आपको कुरानी रिश्ता नज़र आता है, ये वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अंदाज में नज़र आता है। ठीक है जी, चकवाल के हवाले से देखा जाए तो ये बारानी ज़मीन है, यहाँ रेतली ज़मीन मौजूद है, चिकनी ज़मीन मौजूद है, और जिस ज़मीन का डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं बंजर ज़मीन, वो भी मौजूद है। पहले वो बहरान पड़ी होती थी, उसके हवाले से कोई काम नहीं होता था। तो जब से जैतून आया है तो बहुत से जो हमारे ज़मींदार हैं, किसान हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लोगों ने तो इन्वेस्ट किया है, अब बारी है कि उनको कोई पे बैक किया जाए, उनको कोई मुनाफा मिले। तो इस हवाले से भी कोई प्लान मौजूद है? जी, अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बन रहा है और उसमें वो है ही सीएम पंजाब का इनिशिएटिव है। तो मैं समझता हूँ तकरीबन कोई 10 अरब रुपए का प्लान हो रहा है कि ये हम जिस कॉटेज इंडस्ट्री लेवल पे जा रहे हैं, तो हम अब यहाँ पे कोई 7 लाख एकड़ का पोटेंशियल है कि जहाँ पे जैतून और उगाया जा सकता है। तो जिन्हों लोगों ने एक्सपर्ट्स के कहने पे ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट्स की, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। हमारी पूरी तरह टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट भी साथ है। अभी इंशाल्लाह हम इसी साल, हमारा ख्वाब है इंशाल्लाह, और हम उस मंसूबे पे बड़ा तेज़ी से काम कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 5 से 10 जो ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स हैं वो फार्मर्स को देंगे, ताकि वो अपने अपने इलाकों में जो है जहाँ जहाँ पे 15-20 हज़ार पौधा लगा हुआ है अपना तेल निकालें, और इदारा उनको जो है वो ये ट्रेनिंग दे कि इसको पाकिस्तान में और दुनिया में अच्छी मार्केट प्राइस पे बेचना कैसे है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपने देखने सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि गवर्नमेंट भी कमिटेड है। मेरी टीम जो है जिसमें सारे लोग, मैं तो कहता हूँ कि ख्वाब भी जैतून का देखते हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो साल है वो एक बड़ी खुशखबरियाँ लोगों को मिलेंगी। और ख़ुसूसन मैं दावत देना चाहता हूँ उन पाकिस्तानियों को जो अमेरिका में बैठे हैं, जो यूएई में बैठे हैं, जो यूके में बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं, कि आइए इस मिशन में हमारा साथ दें और हम इसको एक इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाएं। और हमें अगर हम देखें तो आप किसी भी क्रॉप को देखते हैं तो उसमें साइकिल ये होता है कि रिसर्च हुई है, प्रोडक्शन आ रही है, और प्रोडक्शन के आगे जो है वो ये है कि उसकी एक मार्केटिंग, एक ट्रेड का काम शुरू होता है। तो ट्रेड का काम हमने एक डिमांड जनरेट करके इब्तदाई लेवल पे जो है ये डिमांड जनरेट कर दी है। अब हम बाकायदा एक ट्रेड जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, और उसमें बहुत ही बुनियादी एक चीज़ है कि हमें इनकी सर्टिफिकेशंस करवानी है, ताकि हम
یہ قوم کو یقین دلا سکیں کہ جو پروڈکٹ بھی ان تک پہنچ رہا ہے یا دنیا میں پہنچ رہا ہے وہ سرٹیفائیڈ پروڈکٹس ہے. اور یہ جو سینٹر ہے اس کو بھی جو ہے گورنمنٹ انشاءاللہ اپ گریڈ کر رہی ہے تاکہ پورے پاکستان سے کہیں کسی کاشتکار کے پاس زیتون کا تیل ہو, کوئی پروڈکٹ ہو تو ہمیں یہاں پہ بھیجے تو ہم ہماری انٹرنیشنل لیول کی لیب ہو, ہم اس کو ٹیسٹ کر کے بتا سکیں کہ جی یہ اس کا جو کوالٹی کا لیول ہے وہ یہ اس کا معیار ہے. اور یہ ایک بنیادی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ زیتون ایک ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے, تو ہم نے دنیا کو جب بھیجنا ہے تو وہاں پہ یہ آپ کو لیبل پہ لکھنا ہوتا ہے کہ جی اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کتنی مقدار کے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات ریسرچ سے آگے مارکیٹنگ تک جا رہی ہے اور ان لوگوں کا ہاتھ نہیں چھوڑا جا رہا کہ جو اس بزنس میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی پاکستانی ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, ہمارے منہ کو تو پام آئل لگا ہوا بھلے جتنا مرضی نقصان دہ ہو. جب زیتون کی بات ہوتی ہے ہم اس کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن ریٹ سن کر بھاگ جاتے ہیں, تو فیوچر اس کا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دیر کے لوگ زیتون اگا رہے ہیں, قلعہ سیف اللہ کے لوگ زیتون اگا رہے ہیں, لاوا کے لوگ زیتون اگا رہے ہیں اور شنکیاری کے لوگ زیتون اگا رہے ہیں, تو جیسے جیسے دیکھیں ہر پودا جو ہے فروٹ کا پودا ہے, پھلدار پودا ہے, تو وہ چند سال ابتدائی لیتا ہے جس میں وہ اپنی پھل شروع کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ مقامی پیداوار بڑھے گی یقیناً تیل جو ہے وہ ابھی چونکہ ایک لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے اور جو خصوصاً یوزرز ہیں اور خاص کر ہمارے پاس فارنرز آتے ہیں تو وہ جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو سمیل کرتے ہیں آلیو آئل کو, تو وہ رینک کرتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا آئل ہے. تو جیسے جیسے ابھی تو یقیناً وہ کلاس اس کو یوز کر رہی ہے کہ جس کی پیئنگ کیپیسٹی ہائر ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان میں کوئی 10-11% سے زیادہ لوگ ہیں. باقی جو 90% ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم آگے اس کی پیداوار بڑھ رہی ہے تو یقیناً یہ پورے ملک کے لوگوں کو بھی اویلیبل ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی ابھی سے فوکس کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ایسی کموڈٹی ہے جس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے, تو ہم یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کر کے جو ہے اب اپنے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈالرز پاکستان میں آئیں تاکہ یہ معیشت مضبوط ہو. اور ایک بہت بڑی جو میں سمجھتا ہوں ہم نے مائل سٹون ان چند سالوں میں اچیو کیا ہے کہ پچھلے 2 سال سے الحمدللہ 600 ملین روپیہ پاکستان کی معیشت کا بچ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو پودے ہیں انٹرنیشنل کوالٹی کے پودے یہاں تیار ہو رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, اور اب الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ایک پودا بھی پاکستان میں امپورٹڈ نہیں آ رہا. شروع میں ہم نے امپورٹڈ لیے کیونکہ ہمارے پاس لوکل پودے ہی اتنے نہیں تھے کہ جن سے ہم نے کلمے دے. اب پورے پاکستان میں یہ واحد آلیو سینٹر ہے جو بھی نرسری ہو پورے پاکستان میں اگر اس کو کلمے چاہیے تو ہمارے پاس یہ سرٹیفائیڈ باغ لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک ایک پودا ٹیگڈ ہے. اس کی کتنی قیمت ہے؟ 1 روپیہ قیمت, اور وہ بھی قیمت شاید ہم نے اس لیے رکھی ہے, ہم فری دیتے کہ لوگ آ جاتے تھے ٹرک لے کے, جی مجھے 1 لاکھ قلم چاہیے. تو دوسرا یہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ بہت قیمتی ایک ہمارے پاس اثاثہ ہے تو صرف نیڈ بیس جو ہے لوگ لیں. اب بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام ان نرسری بزنس والے لوگوں کو اور جو نرسری کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ پورا سال یہ سینٹر چونکہ پبلک ٹیکس سے چل رہا ہے تو پورا یہ سینٹر پبلک کے لیے اوپن ہے. کوئی بندہ کسی بھی ورکنگ ڈے میں 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک کسی چیز کے بارے میں ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو وہ جو ہے ہمارا ایک آلیو ویلی پاکستان فیس بک پہ ہے پیج, اس پہ لوگ ریکویسٹ ڈال دیتے ہیں, واٹس ایپ نمبر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو جوڑنا ہے اور نہ صرف پورے پاکستان میں اس کی جو پیداوار ہے اور اس کی اچھے معیار کے پروڈکٹس کو بڑھانا ہے, بلکہ انشاءاللہ العزیز میرا جس طریقے سے ہمیں اللہ نے یہ قدرتی وسائل زمین کی صورت میں دیے ہوئے ہیں 1 کروڑ ایکڑ, ہم اسپین سے 4 گنا زیادہ جو ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو تیل پیدا کرتا ہے, تو ہم اس سے الحمدللہ 4 گنا زیادہ رقبے پہ پیداوار یہ کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے ڈاکٹر صاحب پروڈکٹ تیار کیا ہو رہا ہے آلیو سے یہاں اس سینٹر میں کیا کیا بن رہا ہے؟ جی یہ شروع میں جب یہ یہاں پہ مقامی تحقیق شروع ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا بگ کوشچن مارک تھا کہ جی یہ تو کوڑے بیر نے بہت کڑوا ہوتا ہے آپ کا جو زیتون ہے, اور وہ کڑواہٹ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے ہے. سمجھے اس میں اللہ نے کوئی یونیورسل میڈیسنز رکھی تو اس میں تیل تو اس کا ایک پریمیم پروڈکٹ ہے,
दूसरा ये है कि उसमें आपका जो अचार है, आपका जैम है, और अचार में इतनी डाइवर्सिटी है कि अब हमने पिछले 2 साल में यहाँ पे एक मॉडर्न यूनिट लगा दिया है कि आपका फल है तो उसमें से गुठली निकालनी है, और जब गुठली निकल जाती है तो फिर बादाम आ रहा है, और फिर गाजर आ रही है, बहुत सारी चीज़ें, जलपीनो आ रही है। तो तकरीबन 20 किस्म के प्रोडक्ट्स जो कि इस सेंटर ने स्टैंडर्डाइज किए, अब अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर के पास हैं, और मैं समझता हूँ कि लोग उनको एक सोशल एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी मिल रही है कि ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनमें एशियन टच है, उनमें मसाला है, उनमें मिठास है। तो अमूमन दुनिया से जो ऑयल, ये दुनिया से जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो सिरके में आते हैं, वो जो है ब्राइन सोल्यूशन जो नमक का है। तो हमारे यहाँ चूँकि लोग और हमारी देही खवातीन जो हैं वो अचार डालने में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, तो वो हमने वो एशियन टच दिया है कि पहले हमारी ये लोकल मार्केट में आए। तो इसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जैतून की को शजर मुबारक कहा है और उसकी कसम खाई है। तो जैतून का पत्ता जो है वो, उसमें कोई 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आप कह लें कि एक आम जो शहरी है, जो एक आम घराना है, उसको एक पौधा मैं समझता हूँ अपनी माँ के नाम का, अपने बाप के नाम का, अपनी किसी भी प्यारे के नाम का इसलिए भी लगाना चाहिए कि इसकी उम्र 4000 साल है। और दूसरा ये है कि आपके घर के लिए ये बेहतरीन ऑलिव टी है। और अब दुनिया पत्ते से जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिनमें ओलिरोपीन है, जिनमें हाइड्रोक्सीटायरोसोल है, जिनमें ओलियोकैंथोल के जो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, तो ये आप जो है उसको एज टी यूज कर सकते हैं। तरीका यही है कि आप पानी को बॉयल कर लें और उसमें से 3-4 पत्ते पर कप डालें। बेशक आपका कऊ है, आपका जंगली जैतून है, पूरे मुल्क में मौजूद है, तो उसको 2-3 उबाले आने दें, आपकी बेहतरीन टी तैयार है। लोगों के लिए एक मैं समझता हूँ बहुत आला ज़ियाफ़त है। तो पत्ता बज़ाते खुद एक बहुत आला मार्केटेबल प्रोडक्ट है और पूरी दुनिया में हो रहा है। फल आप उससे को 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और ऑयल तो बहुत दुनिया में, पूरी दुनिया में, बल्कि जो बहुत ज़्यादा ब्रांड विनर्स हैं जो कि इनामात लेते हैं, वो उनमें कोई भी तेल जो है वो 10,000 रुपये पर लीटर से कम दुनिया में नहीं। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। अभी तो हमने ऑलिव के इकसाम के हवाले से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब बता रहे थे मुख्तलिफ इकसाम है। तो अभी जिस तरह हमने गुफ्तगू की है, इसके साथ साथ हम आपको वो इकसाम दिखाते भी हैं कि वो कौन कौन सी इकसाम है, कैसे आई, कहाँ से आई और किस तरह यहाँ पहुँची, वो भी तफसील डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ इकसाम के ये ऑलिव हैं, और ये क्या है ये डॉक्टर साहब भी बताएंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जितनी इकसाम मौजूद है इसमें कोई हमारी किस्म भी है, यानी चकवाल की कोई ऐसी है तो वो भी बताइएगा। जी जी, ये जब हम देखते हैं कि बारी जैतून जो है, ठीक है, ये पाकिस्तान को, इस सेंटर को ये एजाज़ हासिल है बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, चूँकि पहले हमारी लेगेसी तो वो है। तो 2011 में पाकिस्तान में पहली मरतबा ये बारी जैतून 1 और बारी जैतून 2, ये 2 अक़साम तारीफ करवाई गई, और इनकी बेसिस पे जब ये हमने देखा कि ये जैतून का फल मुनफरिद है, जी बहुत मुनफरिद है, और मैं समझता हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये सेंटर जो है तकरीबन 15 से ज़्यादा अक़साम मुतारिफ करवा चुका है, और इसमें इजहार फार्म्स की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी 2-3 किस्में जो है वहाँ पे रिसर्च की है, और उसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने टेक्निकल असिस्टेंस दी है, ताकि ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर को जो है वो साथ लेके चलें। और जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारा पार्टनर है, उन्होंने भी 2 अक़साम जो है मुतारिफ करवाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही ब्रेक थ्रू था, एक ऑलिव रेवोल्यूशन की बुनियाद यही थी। तो इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ जो है जो साइज़ है, तो अमूमन जो दरमियाना बड़ा फल होता है ये डुअल पर्पस होता है कि इससे आप अचार वगैरह भी बना सकते हैं जब कच्चा होता है, और जब ये पक जाता है यानी कि इसका आधा रंग चेंज हो जाता है या पूरा रंग चेंज हो जाता है, तो फिर उस टाइम आप उससे तेल भी निकलवा सकते हैं। तो लेकिन वैसे ये है कि जो आप अक़साम जो है वो देखें तो उनमें जैसे ये किस्म है, ठीक है, तो अमूमन जो तेल के लिए दुनिया में डेडिकेटेड ऑलिव की वैरायटीज़ हैं ऑयल की, वो उनका फल छोटा है, ठीक है। तो हमें ये भी कई क्वेरीज आती हैं कि जी हमारे यहाँ ऐसी वैरायटी लगी हुई है
کہ جس کا پھل بہت چھوٹا ہے, کوئی ہمیں دوائی بتائیں, کوئی کھاد بتائیں, تو وہ آپ کے چینل کے توسط سے میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ اقسام ہی ایسی ہیں, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. یس, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پوری دنیا میں وہ ان کی بڑی مشہوری ہے کہ یہ بہت اعلیٰ اقسام ہے, اور ہم بھی انہی لائنز پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم نے پوری دنیا سے جو ہے ایک کمپٹیشن میں آنا ہے, ہم نے ایک پوری دنیا کو بہت ہیلدی جو ہے آئل اور پروڈکٹس دینے ہیں. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو اسپین ہے, جیسے ترکی ہے, جیسے مطلب اس طرح کے اٹلی ہے, اس طرح کے ممالک ہیں, ہمیں پاکستان کا اور ان کا جو ایک پروفیشنل کولیبوریشن ہے وہ بڑھانا ہے تاکہ ہم اور نئی چیزیں سیکھ سکیں اور ان کو سیکھ کے یہاں تجربات کر کے ان کے نتائج سے قوم کو آگاہ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. ناظرین, اولیو کے حوالے سے آپ نے مختلف جو اقسام ہے, خاص طور پر جو زیتون کی ہماری مقامی قسم ہے, اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. اب آپ کو باغات میں لیے چلتے ہیں, وہاں جا کر بھی ہم گفتگو کریں گے. باغات بھی آپ دیکھیں, زیتون کے باغات, وہاں جب آپ پہنچتے ہیں, وہاں آپ سانس لیتے ہیں تو ایک بڑی عجیب سی آپ کو نا خوشی ہوتی ہے. تو آئیں چلتے ہیں, باغ کی سیر کرتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم اس جگہ موجود ہیں جو جگہ آپ کو دکھانے کا وعدہ کیا تھا, یعنی زیتون کا باغیچہ. یہ وسیع رقبے پر پھیلا ہے اور اس وقت یہاں پر یہ پھل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس پھل کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس پودے پر پھل کب آتا ہے, کس مہینے میں آتا ہے اور کب یہ ختم ہو جاتا ہے؟ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو شروع میں تو ہم نے دیکھا کہ 7ویں 8ویں سال پھل آتا تھا, لیکن ہمارے جو اپنے اولیو کے ایکسپرٹس ہیں ان میں انہوں نے کوئی 15 سال اس پہ جو ہے وہ تحقیق کی, دنیا کی مختلف ورائٹیز لائے. اب الحمدللہ ہم جو کمرشل پھل جس کو کہتے ہیں کہ جو بیچا جا سکے, وہ ہم لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ توقع رکھیں ان بنجر زمینوں سے 5ویں سال. لیکن ہمارے جو تجربات ہیں اس میں ابھی جو پچھلے 4-5 سالوں میں سی فورٹ نے کیے ہیں, اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ اگر پودے کو اچھا گھر دیں, اور اچھی گھر سے مراد یہ ہے کہ عموماً تو آپ چھوٹا سا کو کھرپا یا شاور لے کے نا آپ پودے کو لگا دیتے ہیں, لیکن جس پودے کی عمر 4000 سال ہے تو اس کو 3x3x3 کا ایک گڑھا بنائیں, زمین کو ٹیسٹ کروائیں, پانی کو ٹیسٹ کروائیں, ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھیں. ہم آپ کے لیے, ہم قوم کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں, اور اپنا بزنس پلان بنائیں ہم سے مل کے کہ آپ کو جو ہے آپ کے پاس کتنی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور اس لحاظ سے ہمارے ایکسپرٹس آپ کو یہ گائیڈ کریں گے کہ جی آپ زیتون بھی لگا لیں, ساتھ یہ اورنج لگا لیں, تاکہ شروع دن سے ہی آپ کو آمدن آنا شروع ہو. لیکن جو آپ کا بیسک سوال تھا, تو کمرشلی 5ویں سال آپ ایکسپیکٹ کریں کہ زیتون شروع کرے گا, اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے گی تو یہ جو ہے 100 سال میں تو یہ انگڑائی لیتا ہے اپنی جوانی کی. ٹھیک ہے, تو یہ گرمیوں کا پھل ہے, سردیوں کا پھل ہے. ویسے عام جو پھل ہے ان میں مختلف اقسام ہوتی ہے, جو عام ہے وہ گرمیوں میں آتے ہیں, تو یہ کس موسم کا پھل ہے؟ یہ سردیوں کا پھل اس لحاظ سے ہے کہ پھل میں جو زیتون بننا شروع ہوتا ہے یہ تب شروع ہوتا ہے جب راتیں ٹھنڈی ہونا شروع ہوتی ہیں, اور لیکن یہ ٹھنڈا نہیں ہے. اس کی تاثیر جو ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی, اس میں کوئی جب اللہ نے اسے مبارک کہا ہے تو واقعی اس میں کوئی ہیونلی پاور ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہمیں ملتے ہیں اس میں 72 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے. اور جو یہاں ہمارے پاس اولیو سینٹر میں جو تیل نکالنے کی سروس ہم شروع میں پورے پاکستان کو دیتے تھے, کہ یہ پہلا جو ہے کارخانہ تھا جہاں سے کولڈ پریس یونٹ سے تیل نکلتا تھا, تو وہ جو لوگ خریدتے ہیں زمینداروں سے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 6 ماہ میں پیور جو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے یہ آپ کی دوائیوں والی ٹوکری ختم کر سکتا ہے. اور ہم ایک ایکسرسائز کرواتے ہیں جو یہاں وزٹرز آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ایک لسٹ بنا کے دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں ہماری سوسائٹی میں ہیں, تو آج تک 40 سے آگے کوئی نہیں گیا. تو وہ جو 72 بیماریاں, اور یہ صرف آپ کو روایات نہیں بتا رہی, آپ کو انٹرنیشنل لٹریچر بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے گھر کے لیے ایک بہت اعلیٰ قسم کی میڈیسن ہے. آپ کے کارڈیک پرابلمز ہیں, آپ کے کینسر کے ایشوز ہیں, آپ کے ڈائبٹیز کے ایشوز ہیں, آپ کے سٹومک کے ایشوز ہیں. تو یہ آلموسٹ شاید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیماری ہے, یقیناً
جب آپ بیماری کی صورت میں یوز کریں گے تو اپنے معالج سے کنسلٹ کر کے یوز کریں گے، لیکن اس میں جو اس کی نیوٹریشنل جو افادیت ہے وہ ایک مسلمہ ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر جو مجھے پھل نظر آ رہا ہے، کچھ سبز کلر کا ہے، کچھ ریڈش ہے، یہ الگ اقسام ہے یا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی ایسا ہے کہ سارا جو زیتون ہے وہ شروع میں جب کچا ہے تو سبز ہوتا ہے، اور جیسے جیسے یہ پکنے کی طرف جاتا ہے تو اس کا رنگت جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوتی ہے۔ آپ کو ایسے بھی درخت پہ نظر آئیں گے جو سبز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی پکے نہیں ہیں۔ اور دوسری سٹیج ہے جس کو ہم ٹرننگ کلر سٹیج کہتے ہیں، کہ آدھا رنگ چینج ہو گیا ہے، آدھا بھی سبز ہے۔ اور فل میچور یہ ہے کہ جب اس کا پورا رنگ یا وہ آپ کو بلیکش ٹینج دے رہا ہے، یا آپ کو ریڈش ٹینج دے رہا ہے، یا پرپل ٹینج دے رہا ہے، تو یہ عموماً دنیا میں جو اقسام پائی جاتی ہیں، اور دنیا میں 1000 سے زیادہ اقسام پائی جا رہی ہیں۔ تو اب ہم دنیا کے وہ جو ادارے ہیں جو ترکی میں، اٹلی میں، اسپین میں جو ہے موجود ہیں، تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس فیز میں اپنی جو پارٹنرشپ ہے وہ نہ صرف ملکی اداروں سے بڑھائیں جو زیتون کے متعلق جو ہے ہمیں اس میں ہماری ریسرچ میں ہیلپ کر سکتے ہیں، ہمیں کنزیومر تک پہنچنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو ہم سے 100 سال پہلے جنہوں نے تحقیق شروع کی، اور اب وہ تیل سے بھی وہ اسپیشل کمپاؤنڈز جو ہے نکال کے ہزاروں ڈالرز میں بیچ رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر جو ہے یہ الحمدللہ جاری ہے، اور میں آپ کے چینل سے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے اس مشن میں ہمارے ساتھ جڑیں، تاکہ ہم ایک جو ہوپ کریٹ ہوئی ہے ہم اس ہوپ کو جو ہے آگے بڑھائیں، اور نئی نئی خوشخبریاں لوگوں کو ملیں، اور کسان خوشحال ہو، سوسائٹی میں لوگوں کو ہیلدی پروڈکٹس ملیں گے۔ تو جب ہماری یوتھ ہیلدی ہوگی، اور اس میں ایک اور کمپوننٹ ہے کہ جو ہماری دیہی خواتین ہیں، جو یوتھ ہے، ان کے لیے بزنس کے، سٹارٹ اپس کے موقع موجود ہیں۔ اولیو سینٹر ان کے لیے جو ہے وہ حاضر ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ وہ لیڈرشپ ہے، وہ کسی بھی لیول پہ ہے، وہ بے شک ہمارے بیلدار سے لے کر ہمارے سی ایم تک ہے، تو یہ ساری گورنمنٹس کی، بے شک وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس چیز پہ سارے ہی متفق ہیں کہ اولیو جو ہے ہماری معیشت کو بڑا سبسٹینشیلی سپورٹ کر سکتا ہے، اور نہ صرف جو ہماری درآمدات ہیں ان کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے، بلکہ ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہے کہ یہ ایکسپورٹ ہو اور ہماری جو ڈالرز آئیں تو ہمارے پاس جو ہے ہماری معیشت مضبوط ہو۔ اور یہ ہے کہ یہی ایک راستہ ہے جس پہ ایک سسٹینیبل جو ہے ہم نہ صرف جو کلائمیٹ چینج کی ایشوز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، کیونکہ جس پودے کی عمر 4000 سال ہے اور جو 13.5 کلو کاربن ڈائی آکسائڈ ہر سال فکس کر رہا ہے، تو یہ جو گلوبل جو وارمنگ ہو رہی ہے، آلودگی ہو رہی ہے، اور ابھی چند سال پہلے ایک تحقیق آئی ہے انٹرنیشنل اولیو کونسل کی کہ شہروں میں اس کو لگائیں، آپ کی جو ڈسٹ ہے وہ آلودگی ہونے کے باوجود آپ کو اولیو جو ہے وہ بڑی اچھی گروتھ دے گا۔ تو یہ ایک نہ صرف میں سمجھتا ہوں پورے ملک کو گرین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ اکنامیکلی بھی سٹرونگ کرنے کی رکھتا ہے، کیونکہ یہ صرف فارسٹ پلانٹ نہیں ہے بلکہ یہ فروٹ بھی دے رہا ہے، اور اس فروٹ کی وجہ سے ایک معاشی خوشحالی جو ہے ہمارے معاشرے میں آ سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال اب یہ ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، یہ پودا، اس کا پھل، اس کی بھی کوئی بیماریاں ہیں، اس کا بھی علاج ہوتا ہے؟ جی جی یقیناً، چونکہ اب اولیو جو ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں 50,000 ایکڑ پہ لگ چکا ہے، کوئی 63 لاکھ پودا لگ چکا ہے، تو جیسے جیسے نئے علاقوں میں جا رہا ہے، کہیں آپ کو ہوا میں نمی زیادہ ہے، کہیں روشنی کم ہے، تو اس کی کچھ بیماریاں بھی ہیں، کچھ کیڑے بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پورے پاکستان میں یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ڈیزیز فری ہے اور یہ پیسٹ فری ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یقیناً ہمیں بہت جو ہے وہ کرٹیکل رہنا ہے، ہمیں مانیٹرنگ کرنی ہے کہ کہیں کہیں پہ کوئی پرابلم آ رہا ہے، تو ہمارے جو ریسرچرز ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ اس بات پہ پوری طرح کمیٹڈ ہیں، اور ہم ہر سال کو 40 سے 50 باغات کا سروے کرتے ہیں مختلف علاقوں کا۔ اور آپ کے چینل کے توسط سے ایک اور نئی خوشخبری میں لوگوں کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ہر کاشتکار کو پہنچنے کی بجائے اب ہم تنظیمیں بنا رہے ہیں، اور ہمارا ایک واٹر مینجمنٹ کا شعبہ ہے، ان کے پاس ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے، تو ہم ان کے ساتھ مل کر ابھی ہم نے 20 تنظیمیں بنا لی ہیں، تاکہ ہم جو بھی آنے والے وقت میں ٹریننگ دیں یہاں نہ بلائیں،
بلکہ ہم اکثریت جو زیادہ تر ٹریننگز ہیں اور زیادہ تر مشینری ہے، زیادہ تر یہ جو ویلیو ایڈیشن ہے، وہ وہیں کلسٹر بنے اور اسی کلسٹر کو ایک بزنس ہب کے طور پر وہ لوگ جو ہے اپنا مرکز بنائیں، اپنے دیہات کو، اپنی یونین کونسل کو، تاکہ یہ جو شہروں کی طرف ہمارا ترقی کا فوکس ہے، یہ دیہات کی طرف ہم فوکس کریں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جاب زیادہ کریٹ ہوں گی، لوگوں کی جو ہے نا وہ خوشحالی آئے گی، اور لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں اپنے علاقے میں روزگار ایک ویسے بھی خوش نصیبی کی علامت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری شہروں میں جو لوگ جا کے ایک برڈن ہمارے شہروں پہ بڑھ رہا ہے، وہ بھی لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہاں پہ کاروبار ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، تو وہ ایک ہمارے ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی جو ہے وہ جو ہمارے اربن ایریاز پہ پریشر ہے اس کو کم کرے گا اور دیہی ترقی کو بڑھائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا خواب ہے جس کو ہم انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں ہمارا ویژن ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، کہا جاتا ہے کہ سی پیک گیم چینجر ہے، گوادر گیم چینجر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک منصوبہ ہے اولیو کا، یہ بھی بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ یہ نہ صرف ملک کی معیشت کو بدل کے رکھ سکتا ہے بلکہ نوجوانوں کو روزگار دے سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری صحت کو بہتر کر سکتا ہے۔ اب ضرورت صبر کی ہے کہ اس سلسلے میں مزید ریسرچ بھی کی جائے، مارکیٹنگ کی جائے، اس کے پرائس کو کچھ نیچے لایا جائے تاکہ عام آدمی کے پہنچ میں بھی یہ آ جائے، اور یقین جانیے جب وہ دن آئے گا کہ ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو ہماری معیشت بھی بڑی اچھی ہوگی اور ہماری صحت بھی بہت اچھی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔